پاکستان کی کابل ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بچوں سمیت قیمتی جانوں کا ضیاع کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سعودیہ، چین، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، اسپین اور فرانس سمیت مختلف ممالک کی کابل دھماکوں کی مذمت۔ صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات مؤخر کر دی۔ افغانستان سے کئی ممالک کا انخلاء کا عمل جاری رکھنے کا اعلان۔ جرمنی نے انخلاء کے عمل کو روکنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن کے وزیر خارجہ افغانستان میں پھنسے شہریوں کے انخلاء پر بات چیت کے لیے بہت جلد پاکستان، ازبکستان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان حکومت کی مدد کرنے کے لیے مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ طالبان سب کو عام معافی دے چکے ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں؟ جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں۔ ابھی دنیا کو افغانستان میں امن کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ امریکی و اتحادی افواج نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ پاکستان نے امریکی درخواست منظور کر لی۔ امریکہ و اتحادی افواج 3 سے 4 ہزار اہلکار کراچی لائے جائیں گے۔ پاکستانی ویزے دیے جائیں گے۔ امریکہ منتقلی سے پہلے 1 ماہ کراچی میں رہیں گے۔ کراچی میں رہنے کا بندوبست سندھ حکومت کرے گی۔ کابل سے پروازوں کا کل کراچی میں لینڈنگ کا امکان۔ اسلام آباد میں رش کے باعث پروازوں کا کراچی میں لینڈ کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلاء۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوٹلوں میں بکنگ میں پابندی لگا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے 141 ہوٹلز، موٹرز اور ہاسٹلز میں 3 ہفتوں کے لیے شہریوں کو بکنگ نہ دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق ان جگہوں پر افغانستان سے آئے غیر ملکیوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 95 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے مثبت آنے کی شرح میں معمولی کمی۔ NCOC کے مطابق کورونا وائرس کے مثبت کیسز آنے کی شرح 6.42% رہی۔ 4016 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 62,496 ٹیسٹ کیے گئے۔ ویکسین لگوائیں ورنہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ 15 ستمبر کے بعد ہائی ویز پر ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر پر پابندی۔ 1 ستمبر سے ویکسین نہ کروانے والوں کو لاہور میں پیٹرول نہیں ملے گا۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے پیٹرول پمپس پر بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ برطانیہ نے ٹریول لسٹ جاری کر دی۔ پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں رکھا گیا۔ لندن میں ہائی کمیشن کا فیصلے پر مایوسی کا اظہار۔ کہا کہ فیصلہ مساوات پر سوالیہ نشان ہے۔ برطانیہ نے 9 اپریل کو پاکستان سمیت 4 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ میں صرف برطانوی یا وہاں قیام رکھنے والے شہریوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو 10 دن ہوٹل میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ہوٹل میں قرنطینہ کے اخراجات میں 400 پاؤنڈ تک بڑھا دیا گیا۔ ہیڈ لائن جانی آپ نے۔ انڈر گراؤنڈ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔